السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بچوں، آج ہم نے حدیث نمبر 19 پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ 4th ایئر کے سلیبس میں سے حدیث نمبر 19، جس کا عنوان ہے فضیلت خلفائے ثلاثہ۔ آئیے اس کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں ترجمہ۔ عن ابی موسیٰ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل حائطا، روایت ہے ابی موسیٰ سے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل حائطا، داخل ہوئے ایک باغ میں، وامرنی، اور آپ نے مجھے حکم دیا، بحفظ باب الحائط، باغ کے دروازے کی حفاظت کا، ٹھیک ہے؟ حفظ حفاظت، باب دروازہ، الحائط باغ۔ اور آپ نے یعنی ابی موسیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور آپ نے مجھے حکم دیا کہ دروازے پر میں حفاظت کروں، یعنی چوکیداری کرنے پر، گارڈ کے طور پہ آپ نے کھڑا کیا، ٹھیک ہے؟ چوکیدار کے طور پر، تو محافظ کے طور پر۔ فجاء رجل، پس آیا ایک شخص، یستاذن، انہوں نے اجازت طلب کی، فقال اذن له وبشره بالجنۃ، پس آپ نے فرمایا کہ ان کو خوشخبری دو، اجازت دو، اجازت دو ان کو اور خوشخبری دو ان کو، بالجنت، جنت کی۔ فاذا ابو بکر، پس وہ ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ثم جاء آخر، پھر آئے ایک کوئی اور شخص، یستاذن، انہوں نے اجازت طلب کی، فقال اذن له، بس آپ نے فرمایا کہ ان کو بھی اجازت دے دو، وبشرہ بالجنت، اور خوشخبری دے دو ان کو بھی جنت کی۔ فاذا عمر، بس وہ عمر تھے۔ ثم جاء آخر، پھر آیا ایک اور شخص، یستاذن، اس سے اجازت طلب کی، فسکت ہنیئۃ، پس آپ خاموش رہے تھوڑی دیر۔ ثم قال اذن له، پھر فرمایا کہ اس کو بھی اجازت دو، وبشرہ بالجنت، اور خوشخبری دے دو جنت کی، علی بلویٰ ستصیبہ، اس آزمائش پر جو عن قریب پہنچے گی ان کو، فاذا، یا اس مصیبت پر جو پہنچے گی ان کو، جو ملے گی ان کو، یا جس مصیبت میں وہ مبتلا ہوں گے۔ فاذا عثمان بن عفان، پس وہ عثمان بن عفان تھے۔ اور حماد وحدثنا العاصم الاحول، اور حماد کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا ہے عاصم احول نے، وعلی بن الحکیم، اور علی بن حکم نے، سمع، ان دونوں نے سنا، ابو عثمان سے، یحدث عن ابی موسیٰ بنحوہ، کہ وہ بیان کر رہے تھے ابی موسیٰ سے اسی کی مانند، یعنی ایک روایت جو ہے وہ بیان کر رہے تھے اسی کی مانند، یعنی یہ جو ہے یہ حدیث کی سند کہلاتی ہے، یہ والا پورشن جو ہوتا ہے ناموں والا۔ تو حماد کہتے ہیں، شروع میں ہم نے کہا تھا نا کہ یہ جو ہے، اب حماد کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا عاصم احول اور علی بن حکم نے، اور ان دونوں نے سنا، یعنی حماد اور عاصم احول، یہ عاصم احول اور علی بن حکم، ان دونوں نے سنا کس سے؟ ابو عثمان سے، اور وہ بیان کر رہے تھے ابی موسیٰ سے اسی طرح کی حدیث، اور صرف اس میں یہ الفاظ زیادہ تھے۔ کون سے تھے زیادہ الفاظ؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان قاعدا، یعنی عاصم کی روایت میں صرف اتنے الفاظ زیادہ تھے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، فی مکان، ایک ایسی جگہ پر، فیہ ماء، کہ اس میں پانی تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی پانی والی، جیسے نہر کے کنارے کہہ لیں یا پانی کے کنارے، ٹھیک ہے؟ قد انکشف عن رکبتیہ،
بس تحقیق کپڑا ہٹ گیا تھا یا کھل گئی تھی ان رکبتہی آپ کے گھٹنے، ٹھیک ہے، آپ کے دونوں گھٹنے کھل گئے تھے، یعنی کپڑا ہٹ گیا تھا، او رکبتہی یا ایک گھٹنا۔ فلما دخل عثمان غطاها، پس جب عثمان داخل ہوئے تو آپ نے اس کو ڈھانپ لیا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس گھٹنے کو، ایک گھٹنے کو یا دونوں گھٹنوں کو ڈھانپ لیا۔ جی، اس حدیث مبارکہ میں خلفائے ثلاثہ یعنی تین بڑے جو خلفاء ہیں ہمارے، ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو ان میں سے یعنی صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باغ میں داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تم دروازے پر پہرا دو، یعنی دروازے پر رہو، اور خود باغ کے اندر تشریف لے گئے۔ اور اس وقت تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک شخص آیا اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ تو جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے اجازت کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اجازت دے دو، ان کو اندر آنے دو، اور وہ اس وقت ابو بکر صدیق تھے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں ان کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے، خلیفہ راشد ہیں۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ کا لقب جو ہے صدیق اور عتیق ہے، صدیق اور عتیق ہے، اور آپ قریش کے قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے آگے بھی اسلام کی دعوت رکھی تو انہوں نے تھوڑی بہت ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، لیکن ابو بکر صدیق پہلے شخص تھے جنہوں نے بغیر کسی رد و قد کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً اسلام قبول کر لیا، یعنی بالغ مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے جو تھے حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے رفیق سفر بھی تھے۔ جب آپ غار ہیرا کے اندر تھے ہجرت کے موقع پر، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تھوڑی سی جو ہے ذرا سا تفکر ہوا، فکر لاحق ہو گئی کہ اگر انہوں نے قریش جو کہ چاروں طرف سے پھیلے ہوئے تھے اور ڈھونڈ رہے تھے آپ دونوں کو، تو انعام کے 100 اونٹوں کے انعام کے لالچ میں ایک شخص جو تھا وہ سراقہ، وہ بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، ہم دو ہیں تو ہمارا تیسرا جو ہے اللہ ہے۔ اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ دوسرا جو ہے دو کا، کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، تو اللہ تعالیٰ جو تھا ان کا تیسرا تھا، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھی تھا، ان کا مددگار تھا جب کوئی اور مددگار نہیں تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت اس سے بھی بیان ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد افضل ترین انسان جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین انسان ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے۔ تو وہ شخص کہنے لگا نہیں، مردوں میں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کے والد سے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق سے۔ آپ نے غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں شرکت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے، اور مرض الوفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مسجد نبوی میں امامت کروائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول 11 ہجری کو وفات پائی، تو اسی دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے
بیعت خلافت کی اور آپ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ابتدا میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا۔ خلافت سنبھالتے ہی آپ کو جو ہے مختلف فتنوں کا سامنا کرنا پڑا، جیسے فتنہ ارتداد تھا، یعنی لوگ جو تھے وہ اسلام چھوڑ کر جو نو مسلم تھے وہ دوبارہ کافر بننا شروع ہو گئے۔ اسی طرح منکرین زکوٰۃ کا فتنہ تھا، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ جو جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے، یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے جو تھے۔ تو آپ نے ان تمام مشکلات میں بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اور آپ نے مشکل وقت میں مسلمانوں کو سہارا دیا اور بہترین خلیفہ ثابت ہوئے، مسلمانوں کے بہترین حکمران ثابت ہوئے۔ اس کے علاوہ تدوین قرآن آپ کا بہترین کارنامہ ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، ان کی یعنی فضیلت جو ہے اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا تو کسی شخص نے کہا کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی احسان ہوگا، یعنی بلال کا کوئی احسان صدیق پر ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو خرید کر آزاد کیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان پر نہ تو کسی کا احسان تھا اور نہ ہی کسی کی رضا مقصود تھی، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہوں نے غلاموں کو آزاد کیا۔ تو اس طرح جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے خلیفہ راشد ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے نمبر پر وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ ان کو بھی آنے دو، یعنی آنے کی اجازت دے دو، اور ان کو بھی جنت کی خوشخبری دے دو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت اس سے ثابت ہوئی۔ آپ کا نام عمر بن خطاب اور لقب فاروق اعظم تھا، اور نسب ابو حفص ہے۔ آپ کا نسب نامی پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ جسمانی طور پر بہت ہی چاق و چوبند اور ایکٹیو پرسنالٹی کے مالک تھے۔ آپ جب اسلام قبول کیا آپ نے تو صرف مکہ میں 17 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور آپ ان میں سے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ فن سپاہ گری، گھڑ سواری، شمشیر زنی اور جنگی و عسکری مہارتوں میں درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کے عروج کا زمانہ تھا جب مکہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا کی کہ یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ تو آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور یہ شرف حضرت عمر کے حصے میں آیا، اور آپ نے جو ہے سن 6 نبوی میں اسلام قبول کر لیا۔ اسی لیے آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کے اسلام لانے کے بعد اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ حضرت عمر اپنے اسلام لانے کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو لوگوں نے اس قدر زور سے تکبیر، جو حضرت ارقم کے گھر میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے اس قدر زور سے تکبیر کہی کہ سارے مکہ میں اس کی آواز سنائی دی۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، ہم تو حق پر ہیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ ہم کیوں نماز کو چھپ کر پڑھتے ہیں جب کہ ہم حق پر ہیں؟ تو آج کے بعد ہم نماز کو چھپ کر نہیں پڑھیں گے، اور 2 صفیں بنائی گئی، ایک صف کے امیر حضرت عمر تھے اور دوسری صف کے امیر حضرت حمزہ تھے، اور اس طرح جو پہلی مرتبہ مسلمانوں نے سر عام نماز پڑھی، مکہ کے اندر سر عام مسجد حرام میں
نماز ادا کی، اور اس طرح اہل مکہ کو سخت صدمہ پہنچا اور وہ ان کو بڑی حیرت بھی ہوئی اور دکھ بھی ہوا کہ ہمارا جو بہترین ساتھی اور مددگار ہم سے جدا ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مل گیا، ان کا ساتھی بن گیا۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب عطا کیا۔ اسی طرح آپ کی بہادری اور شجاعت کا اظہار اس واقعے سے ہو جاتا ہے کہ ہجرت کے موقع پر جب لوگ چھپ چھپ کر ہجرت کر رہے تھے اور سفر ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو حضرت عمر نے تلوار پکڑی اور خانہ کعبہ کا طواف کیا اور للکار کر کہا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور بچے یتیم ہو جائیں تو وہ آئے اور مجھے روک کر دکھائے۔ تو اس طرح کسی شخص کی جرأت نہ ہوئی کہ وہ آپ کو ہجرت سے روک پاتا یا آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے تمام غزوات میں شرکت کی۔ آپ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ ایک باعظمت، انصاف پسند اور عادل حکمران مشہور تھے۔ مسلم و غیر مسلم دونوں کے لیے آپ کا انصاف برابر تھا، اور اس وجہ سے ہی عدل فاروقی جو ہے ایک مثال بن گیا۔ آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر بھی تھے، یعنی آپ حضرت عمر کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، حضرت حفصہ، اور آپ کے دور خلافت میں دمشق، بصرہ، اردن، مدائن، حلب، انطاکیہ، بیت المقدس، نیشا پور، مصر، اسکندریہ، آذربائیجان، طرابلس، اصفہان، مکران، ایران، عراق، مصر اور لیبیا، اور اس کے علاوہ بے شمار علاقے جو اسلامی مملکت میں شامل ہو گئے، اور اسی طرح فتح فلسطین بھی آپ کے ہی دور حکومت میں ہوا۔ فلسطین جو ہے وہ آپ کے دور حکومت میں فتح ہوا۔ آپ نے بحیثیت خلیفہ لوگوں کے مسائل حل کرنے اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑ رکھی۔ آپ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ رعایا پروری کے لیے آپ نے دن رات ایک کر دیا اور ایسی اصلاحات نافذ کیں کہ رہتی دنیا تک کے لیے آپ کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ اب اس کے بعد وہ صحابی فرماتے ہیں جو حدیث ہم جس کا تذکرہ کر رہے تھے کہ حضرت عمر کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے اور اس کے بعد ان کو بھی آنے کی اجازت دے دی گئی، اور آپ نے کہا کہ اس کو بھی جنت کی خوشخبری دے دو، لیکن کچھ دیر آزمائش اور مصیبتوں کے بعد جو کہ ان کو ملے گی۔ تو اس طرح وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں حضرت عثمان کے جو فضیلت بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی اس مصیبت اور آزمائش کا تذکرہ کیا گیا ہے جو کہ آخرکار ان کی شہادت پر منتج ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ اور داماد رسول ہیں، اور آپ جامع القرآن تھے اور سابقون الاولون اور عشرہ مبشرہ میں سے بڑے صحابی ہیں۔ آپ ذو النورین آپ کی کنیت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں لگاتار یکے بعد دیگرے آپ کی نکاح میں آئیں، پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم آپ کے نکاح میں آئیں۔ آپ نے ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ کی، اور پھر اس کے بعد جب کچھ حالات مکہ میں بہتر ہو گئے تو حبشہ سے واپس آ گئے اور دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی حیا کی بہت قدر کرتے تھے۔ حضرت عثمان نے قرآن کو جمع کیا، جس کی وجہ سے ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ اسلام کی جو ہے بے شمار خدمات
آپ نے کی، مسجد حرام اور مسجد نبوی میں توسیع کروائی، اور اس کے علاوہ بہت سارے علاقے جو ہیں آپ کے دور حکومت میں فتح ہوئے۔ خراسان، کرمان، سیستان، افریقہ اور قبرص جو ہے یہ تمام علاقے آپ کی دور حکومت میں فتح ہوئے، اور اولین مسلم بحری افواج بھی آپ کی بنیاد بھی آپ کے دور حکومت میں رکھی گئی۔ آپ کا زمانہ خلافت 12 سال پر مشتمل تھا۔ پہلے 6 سال آپ کے بہت سکون سے گزرے، بڑا اچھا دور حکومت تھا، لیکن بعد میں جو ہے آخری 6 سال مصیبتوں اور تکلیفوں میں گزرے۔ حضرت عثمان غنی کے ایک مصیبت میں ہونے کی اس حدیث میں جو پیشین گوئی کی گئی ہے، اس میں آپ کو اس فتنہ کا سامنا کرنا پڑا کہ جو آپ کے خلاف صبائیوں نے وہ فتنہ گھڑا تھا، اور آخرکار اس میں آپ شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو وصیت فرمائی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو کرتا پہنائے گا اور لوگ اس کو اتارنا چاہیں تو ہرگز نہ اتارنا، اور اللہ تعالیٰ کا آپ کو کرتا پہنانا آپ کے خلافت کے اعزاز سے نوازے جانے کی تعبیر ہے۔ باغیوں نے آپ کے گھر کو گھیرے میں لے کر آپ سے خلافت چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔ آپ کے گھر کا چند روز محاصرہ جاری رکھنے کے بعد انہوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی صادق ہو گئی، اور آپ مظلومیت کے حال میں شہید ہو گئے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کی صفت بھی بیان کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آتے ہوئے دیکھ کر اپنے گھٹنے ڈھانپ لیے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیا کی صفت کی بہت زیادہ قدردانی فرماتے تھے۔ آپ نے مالداری کے باوجود ہمیشہ سادہ زندگی بسر فرمائی، اور غزوہ تبوک میں آپ نے سامان سے لدے ہوئے 300 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے۔ اس کے علاوہ 1000 دینار لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیا۔ حضور سکوں کو رکھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کریں ان کا کوئی عمل ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔